السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی؟ سب خیریت ہے؟ یہ دیکھیں، کلام سے بلو واٹر کی طرف جاتے ہوئے یہ راستہ ہے اور بلو واٹر جا رہے ہیں ہم، اور یہ راستہ دیکھیں کیسا منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ جب گرمیوں میں جب برف نہیں ہوتی تب ہم جاتے ہیں تو بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، اس کا پانی بالکل نیلا ہوتا ہے اور بہت اچھا منظر ہوتا ہے، گھاس بالکل مطلب ابھی برف ہے تو اب آپ کے سامنے برف میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں اور کتنی تکلیف دہ راستے، اور یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی تو منظر ہی چینج ہو چکا ہے اور بہت سردی ہے شدت کی۔ ابھی آپ دیکھیں اور انجوائے کریں، ہم جا رہے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ خدا کی بستی میں باغی بن کر بغیر توبہ کے سونے والوں، جب آنکھیں کھولے تو خود کو تم نے لحد میں پایا تو کیا کرو گے؟ ذرا سنبھل کر یہ عشق تم کو، خدا کی بستی میں باغی بن کر بغیر توبہ کے سونے والوں، جب آنکھیں کھولے تو خود کو تم نے لحد میں پایا تو کیا کرو گے؟ ذرا سنبھل کر یہ عشق تم کو، ہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمائے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا، اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، سنجائنا نہیں، وہ اور ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز۔ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھ لینا، اس سے بہتر ہے تم ایک آیت کو ڈیٹیل میں سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ ہمارے رمضان گزر جاتے ہیں، ہمارا زندگی چینج نہیں ہوتی۔ رمضان تو زندگی چینج کرنے کے لیے آیا تھا۔ کوئی ایک قرآن مکا رہا ہے، کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے، بٹ ساس اور بہو کے پھڈے ابھی تک وہی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن ہم نے کور پڑھ لیا، بٹ ساس نے غیبت نہیں چھوڑی اور بہو نے ساس کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا؟ یہ کیسا دین؟ تو ٹرانسفارمیشنل دین ہے۔ ہمارا تو دین کا نالج ہے کتنا ریسٹرکٹڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اگر 3 5 7 سے زیادہ دفعہ پڑھ دیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی تو گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے۔ کیا پڑھے ہوتے تھے وہ؟ دعائیں۔ انسان حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے انسان تب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رات ایک آیت کو اپنے قیام میں ریپیٹ کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. یعنی وہ ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو یعنی ہمارا تو نالج ایسے ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ کے نا جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لیں. یعنی وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھنے دیجیے اسے، بیچارہ وضو کر کے آیا تھا، آپ نے وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیا. خدا کی بستی میں باغی بن کر بغیر توبہ کے سونے والوں، جب آنکھیں کھولے تو خود کو تم نے لاحد میں پایا تو کیا کرو گے؟ ذرا سنبھل کر یہ عشق تم خدا کی بستی میں باغی بن کر بغیر توبہ کے سونے والوں، جب آنکھیں